بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں۔ تو سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان نے بتایا ہے کہ جب قاضی صاحب برطانیہ پہنچے تو انہیں وہاں پر ایک تقریب میں انوائٹ کیا گیا جہاں انہیں جانا تھا۔ اس موقع پر ایک پاکستانیوں کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ گئی۔ قاضی صاحب مڈل ٹیمپل ہال پہنچے جہاں انہیں انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ ان میں کچھ اہم لوگ بھی شامل تھے جیسے کہ زلفی بخاری اور ان کے علاوہ ملیکہ بخاری، عاضر ممانی اور بہت سے دیگر افراد جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، اور بہت سے اوورسیز پاکستان بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ عمران ریاض خان کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں برٹش لائرز بھی کھڑے تھے، ان میں سے ایک دو بڑے لگ رہے تھے۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہاں پر احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے پاکستان میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی کی ہے۔ ان کے دور میں ہزاروں سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خواتین پر تشدد کیے گئے اور ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو کرش کیا گیا۔ یہ سب تاریخی واقعات ان کے دور میں ہوئے اور یہ شخص پاکستان میں دھاندلی اور ایک جعلی حکومت کی تشکیل کے ساتھ آرام سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان میں جمہوریت اور آزادی رائے کو نقصان پہنچا۔ اب قاضی صاحب کو اس صورتحال کو تو برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ یہ وہی دور نہیں ہے جو 70-80 کی دہائی میں تھا۔ اس وقت اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے تھے انہیں خبریں اتنی تیزی سے نہیں ملتی تھی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں آپ جو بھی کریں گے اس کا پتہ پوری دنیا کو لگ جائے گا، اور پاکستانی اپنے ملک سے ویسے ہی بہت جڑے ہوئے ہیں، تو جو بھی پاکستان کے خلاف زیادتی یا ظلم کرتا ہے، جب بھی وہ پاکستان سے باہر جائے گا اور جہاں بھی پہنچے گا اوورسیز پاکستانی سے خوش آمدید ضرور کہیں گے۔ حال ہی میں آپ نے نواز شریف کا استقبال دیکھا۔ نواز شریف صاحب بہت مزے میں تھے۔ اب آپ قاضی فائز صاحب کے ساتھ ہونے والی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ قاضی صاحب جہاں بھی جائیں گے، اگر وہ عوام میں جائیں گے تو عوام ان سے سوال کریں گے، کیونکہ وہاں جمہوریت ہے۔ وہاں یہ ممکن نہیں کہ کوئی وکیل یا کوئی بھی شخص آپ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ اسے پولیس کے ذریعے اٹھا کر مار سکتے ہیں، یا اگر ڈونٹ بیچنے والا آپ سے کچھ پوچھے تو اس کا بچہ غائب ہو جائے یا اس کا بھائی غائب ہو جائے۔ تو قاضی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے، یہ یورپ ہے، اور اس وقت یہاں انسانی حقوق بھی موجود ہیں اور رائے کے لیے آزادی ہے۔ اس لیے قاضی صاحب کو اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ قاضی صاحب اب پھنس چکے ہیں، اور یہ تو ہونا ہی تھا، اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو پاکستان کے اندر ظلم و زیادتی کے خلاف، چاہے وہ زبردستی ہو یا ان کے قابو میں ہو، بعد میں انہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میڈیا شاید صحیح سے رپورٹ نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ مختصر ہی صحیح لیکن رپورٹ ضرور ہوا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی ہے، تقریباً 25 سے 26 دن کے بعد بات کی ہے، یعنی آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو صحافیوں سے بات کیے ہوئے۔ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے صحافیوں اور اپنے وکلاء کے ساتھ گفتگو۔ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی، یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے۔ جانور سے بدتر سلوک کیا گیا۔ سیل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی۔ سیل میں گھپ اندھیرا رکھا گیا۔ 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز، فیملی اور وکلاء کو ملنے پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس کے پیسے جائیداد سب باہر ہے۔ یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا۔ اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے، اس لیے اپنے وطن واپس سدھار گیا ہے۔ انتظار پنجوتا کے اغوا پر شدید تشویش ہے۔ یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شاخسانہ ہے۔ ملک میں مکمل لا قانونیت کا راج ہے۔ میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ تو یہ تھا عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بقول سینئر صحافی عمران ریاض خان صاحب، زلفی بخاری صاحب نے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے جب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں 3 اور 4 کو احتجاج کر رہی تھی، جبکہ ملیشیا کے وزیر اعظم اکتوبر میں پاکستان آئے تھے۔ زلفی بخاری کا دعویٰ ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے درخواست کی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ریاست نے نہ صرف ان کی درخواست کو مسترد کر دیا بلکہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی ملیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات بھی طے تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم باہر سے آئے ان سے ملاقات کے لیے۔ ملیشیا پاکستان کا بھائی اور ایک اسلامی ملک ہے جو ایک بہت طاقتور اور بہتر ملک ہے۔ اب جب کہ ملیشیا کے وزیر اعظم آئے تو وہ اس حکومت میں دلچسپی رکھتے تھے،
لیکن ان کی خواہش تھی کہ جو بھی حکومت ہو انہیں ان سے ملاقات کرنی ہوگی، مگر وہ عمران خان سے ملاقات کے خواہش مند تھے جو اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اس لیے موجودہ حکومت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔